اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں آپ کی میزبان حوریہ فہیم۔ ناظرین، جب رجب المرجب کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین میں معراج کی ولایت تک پہنچنے والی ایک بہت بڑی ہستی کا عرس مبارک، یعنی آپ کے اور ہمارے جناب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک، ان کی چھٹی شریف ہمارے ذہن میں گھومنے لگتی ہے، ہمارے ذہنوں میں روشنی بکھیرنے لگتی ہے، اور پیارے آقا صلاۃ والسلام کے یہ جانثار ولی، ان کا ذکر نہ کرنا ہمارے لیے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سعادت ملے گی اگر ہم اپنے اس پروگرام ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ذکر کرتے ہیں تو۔ اور بہت سارے لوگ جو دنیا میں پیارے خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، ان کی چھٹی شریف مناتے ہیں بہت عقیدت اور محبت کے ساتھ اور فیض پاتے ہیں، تو ہم بھی اپنے پروگرام ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کر کے اپنے اس پروگرام کو چار چاند لگانا چاہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا و توصیف اور ساتھ ہی ساتھ منقبت خواجہ غریب نواز آج ہم پیش کریں گے۔ ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز اسپیشل کے نام سے، اور آج جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ذکر میں شامل ہونے کے لیے، ہماری اس محفل کو سجانے کے لیے، ان کا ذکر کرتی چلوں، ان کا نام بتاتی چلوں، ان کا تعارف کرواتی چلوں، ہماری پہلی مہمان شخصیت ہم سب کی جانی پہچانی، ہمارے پروگرام کی جان، شان اور تابندگی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ تابندہ لاری صاحبہ۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آپ نے کہا، وہ کہا کسی نے کہ چلا گئے سید خیر الورا غریب نواز، سبحان تو اللہ۔ ان کو یاد کرنا اور ایسے پروگراموں سے ہم اپنا حق تو ادا نہیں کر سکتے، بٹ یہ کہ اچھی بات ہے، حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسری مہمان شخصیت، نعت خوانی کی ایک دنیا کا بڑا نام، اور یقیناً ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے آج ہمارے سیٹ پر موجود ہیں محترمہ سیدہ نورین فائز صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسے مزاج؟ اور تیسری مہمان شخصیت، یہ بھی ثنا خوانی کی دنیا کا ایک بہت ہی پیارا نام، سب کی پسندیدہ نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسے مزاج؟ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو نئے پڑھنے والوں میں ہمارے مہمان موجود ہیں، ان سے ہم ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اور انہی کے ساتھ ایک اور ثنا خواں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہمارے پروگرام میں کریں گی، ہمارے ساتھ ہے نسیم احسان صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و نعت و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گی خدیجۃ الکبریٰ سے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں۔ جی خدیجہ، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے
سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی آپا، خدیجۃ الکبریٰ۔ ہاں، خدیجہ تھوڑی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا نرمی ریاض کرنے سے، پریکٹس کرنے سے نا، تو آواز آپ کی تھوڑی جاندار ہے نا، تو ایک تو یہ کہ تھوڑی نرمی سے پڑھو تو سافٹنیس آ جائے گی، پھر اور آپ آہستہ آہستہ اور پریکٹس کریں گی تو صحیح ہو جائے گا۔ آواز تو اللہ کی دین ہے، کسی کی بڑی ہوتی ہے، کسی کی ہلکی ہوتی ہے، بٹ یہ کہ آپ اپنی آواز کو مولڈ کرنا ہوتا ہے نا، جیسے تو آپ جب آہستہ آہستہ پڑھیں گی، یہ بڑے پیار سے پڑھنے والا کلام ہے نا، اس کے لیے باقی تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اب سنتے ہیں، ہمارے ساتھ نسیم احسان صاحب ہیں، یہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں کون سا کلام پیش کر کے سنائیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے۔ ماشاءاللہ۔ جی آپا، نسیم احسان نام ہے۔ نسیم بیٹا، آپ کے لیے بھی وہی بات جو خدیجہ کے لیے کہی کہ پریکٹس اور نرمی ہے نا۔ کبھی قاری وحید ظفر صاحب کو آپ سنیے، کوئی سیدھا پڑھنا اور اس کو کتنی مٹھاس کے ساتھ پڑھنا نا، وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی پہ آتا ہے محنت سے، بار بار پڑھنے سے، ہے نا۔ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا مقابلے میں، تو اپنے آپ کو اتنا لاما سمجھا، چھوٹتی ہے ایسے اور دھڑام سے نیچے گری۔ ہم آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور حالانکہ تم نے لے وغیرہ کو برقرار رکھا، بٹ یہ ہے صحیح، ہاں بہتر۔ اب ہم خدیجۃ الکبریٰ سے سنتے ہیں کہ ہمیں دوسرا کون سا کلام سنا رہی ہیں۔ بسم اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ۔ جی آپا، خدا یہ نسبتاً بہتر تھا۔ اگین کوئی جلدی نہیں کرو،
ठहर के उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं रहने देते। अब हम तो भाई बूढ़े हो गए पढ़ते हुए, तो हम ये तवक्को आपसे नहीं करेंगे कि आप हमारे जैसा पढ़ें, लेकिन आप हमारे जैसा पढ़ सकते हैं जब आप मेहनत प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम सुनते हैं, हमारे साथ है नसीम एहसान साहिबा, ये हमें दूसरा कौन सा कलाम सुना रही हैं। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। मैं अपने खैरुल वरा के सदके, मैं अपने खैरुल वरा के सदके, मैं उनकी शाता के सदके भरा है वो से मेरा दामन भरा है, वो से मेरा दामन भरा है, वो से मेरा दामन हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। माशाल्लाह जी। आप आज तुम लोग सबको जल्दी जाना है ना घर, सर्दी भी ज़्यादा है ना, थोड़ी तसल्ली, थोड़ा आराम से ठहराव के साथ। मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत की दोनों को ज़रूरत है, और हमें भी वैसे होती है, लेकिन मसला क्या है, आपके पास तो गैजेट्स हैं आजकल, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए। जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उसके लिए फिर मेहनत और बहुत ज़्यादा, एक वो जो अंतरे में जो आपने लफ्ज़ पढ़ा ना सदके के बाद, वो समझिए शान अता के सदके था, वो शान अता कर दिया था इन्होंने। चलो, तो अब सही से कर लोगी, फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा ना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपा, आज हम इस प्रोग्राम में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से इस महफिल को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे मेरे ख्याल में सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ में ये पहला ऐसा प्रोग्राम है कि जिसको हम खुसूसी तौर पर लेकर जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, इस यकीन के साथ जा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो मेहमान सना खां आई थी, उन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने कलाम पेश किए। आपा ने बताया कि उन्होंने कैसा पढ़ा। अब हम आपा से सुनने वाले हैं कि आपा हमें आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कौन सी कलाम पेश करके हमें सुनाने वाली है। आज मैं प्रोफेसर ख्याल आफाकी पढ़ा तो है इनको मैंने, मगर मैं इनको एज ए ड्रामा निगार, अफसाना निगार इस हवाले से जानती थी। लेकिन जब मैंने कलाम इनका चूज़ किया तो मुझे पता चला कि मल्टी टैलेंटेड, इनको ये अल्लामा इकबाल को अपना मुर्शिद मानते हैं, फिर तहकीक इनके ऊपर बहुत हुई है, सदारती अवार्ड इनको मिला हुआ है। हम लोग कभी कभी इतने बड़े बड़े लोगों के लिए हम जानते नहीं हैं। मेरी आदत है, मैं जब नात किसी की सेलेक्ट करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उनके बारे में कुछ पता हो। तो इतने बड़े आदमी हैं, कराची में ही होते हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग उनसे 10 किताबें हैं इनकी, और इन पे तहकीक हो रही है। ख़ुद भी बहुत बड़े नक़ाद, और इनके ऊपर जो है ना, कहते हैं अल्लामा इकबाल की एक असर हाजिर का, कहीं किसी ने इनको अल्लामा इकबाल भी कहा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्होंने जो कलाम लिखा है उसका हक तो मैं क्या अदा करूँगी, पर ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफज़ल नहीं है जैसे कोई भी खुदा के बाद, अफज़ल नहीं है जैसे कोई भी खुदा के बाद, वैसे ही कोई ज़ात नहीं मुस्तफ़ा के बाद, ऐसे ही कोई ज़ात नहीं
مصطفیٰ کے بعد کیا ان کی رحمتوں کا لگائے کوئی حساب، کیا ان کی رحمتوں کا لگائے کوئی حساب، ہر ابتدا ہے جن کی ہر ایک انتہا کے بعد، ایسے ہی کوئی ذات نہیں مصطفیٰ کے بعد۔ اور کیا خوبصورت توحید لاپتہ ہے، رسالت اگر نہ ہو، توحید لاپتہ ہے، رسالت اگر نہ ہو، صلی اللہ کہیں نہ کیوں رب العلا کے بعد، صلی اللہ کہیں نہ کیوں رب العلا کے بعد، ایسے ہی کوئی ذات نہیں مصطفیٰ کے بعد۔ اس شعر پہ میں نے کی تھی، پھر مجھے خالص مظفر کا وہ شعر یاد آیا کہ میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، ملی ذات جب نبی کی تو خدا سے ملنا سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمارے پروگرام میں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نورین فائز صاحبہ موجود ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نورین کے نام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہزار سمجھادہ لوگ نورین فیض ہی کہتے ہیں، فیض، ہاں نورین فیض، ہاں یہ ہم ان سے فیض پاتے ہیں اور سنتے ہیں چلو۔ کہ حضور کی بارگاہ میں کون سا کلام پیش کر رہی ہیں۔ جی نورین فائز صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں حوریہ کے پروگرام میں آئی ہوں تو انہی کا پسندیدہ کلام پیش کروں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ورفعنا لک ذکرا، کہ ترجمہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، 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 ورفعنا لک ذکرک۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، 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 ورفعنا لک ذکرک۔ میری منزل تیری آہٹ، میرا صدرہ تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میرا پنگھٹ، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے وادی تیرا بالک، تیرے وادی تیرا بالک، ورفعنا لک ذکرک،
ذکرک ورفعنا لک 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 ذکرک میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سجداتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر کہ تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لک ذکرک 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 ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خوش رہیے، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے اور نور عطا فرمائے. آپ کے پڑھنے میں ہمارے ساتھ ہیں سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ. اب ان سے سنتے ہیں کہ یہ حضور کی بارگاہ میں کون سا کلام پیش کر رہی ہیں. جی سعدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نعتیہ کلام تو نہیں ہے، ایک دعائیہ اور حمدیہ ٹائپ کا کلام ہے. چلیں بسم اللہ بسم اللہ. جس میں خواجہ صاحب کا بھی ذکر ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کے پیش کریں گے. بالکل. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جگل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اور میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا جبیری. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا جبیری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواجہ غریب نواز اسپیشل. اور اب ہمارے ساتھ جو ثنا خواں موجود ہیں، آپ ان کو نعت خوانی کرتے ہوئے تو سن چکے ہیں. آپ کی اجازت سے بالکل بھائی. نورین فائز کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ یہ آج کون سی منقبت ہمیں سنانے والی ہیں، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرنے والی ہیں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرتاجن کے تاج، سرتاجن کے تاج، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، تم ہو جگت مہاراج، تم ہو جگت مہاراج، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج. آن پڑا خواجہ جی، آن پڑا ہوں تمہارے دوارے، رکھیو رکھیو لاج معین الدین، رکھیو رکھیو لاج خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج، سرتاجن کے تاج. اور میں ہوں غریب، میں ہوں ایک غریب بھکاری، خواجہ جی میں ہوں ایک غریب بھکاری، تم ہو غریب نواز معین الدین، تم ہو غریب نواز خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج، سرتاجن کے تاج. اور تم ہو آل علی و زہرا، تم ہو آل علی و زہرا، بگڑے سواروں تاج معین الدین، بگڑے سواروں کاج خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج، سرتاجن کے تاج، سرتاجن کے تاج. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز اپنی عقیدتوں کو نچھاور کرنے کا. ہمارے ساتھ ہیں سعدیہ عزیر کاظمی صاحبہ. اب ان سے سنتے ہیں کہ یہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنا کیا کلام پیش کر رہی ہیں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا خواجہ 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 یا خواجہ، ہند کے سارے ولیوں میں، ہند کے سارے ولیوں میں سب سے بڑے مہاراجا، یا خواجہ 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 یا خواجہ.
یاد تمہاری جب آئے آنکھ یہ بھیگ میری جائے، یاد تمہاری جب آئے آنکھ یہ بھیگ میری جائے، خواب میں آ کر یا خواجہ، خواب میں آ کر یا خواجہ دید کا جام پلا جا، یا خواجہ 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 یا خواجہ۔ آپ عطائے رسول اللہ، آپ چراغ چشت بھی ہے، آپ عطائے رسول اللہ، آپ چراغ چشت بھی ہے، آپ غریب نواز تو ہو غربا کی نوازی، خواجہ یا 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 خواجہ۔ عرض سنو میری خواجہ میں بھی تمہارا منگتا ہوں، عرض سنو میری خواجہ میں بھی تمہارا منگتا ہوں، آل محمد کا صدقہ، آل محمد کا صدقہ آل کو میری کھلا جا، یا خواجہ 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 یا خواجہ۔ ہند کے سارے ولیوں میں، ہند کے سارے ولیوں میں سب سے بڑے مہاراجا، یا خواجہ 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 یا خواجہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی ولولہ انگیز انداز۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سعدیہ کاظمی جو ہیں وہ اپنا کلام پیش کیا کرتی ہیں، آج اسی رنگ میں انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے۔ بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اپنی مہمانوں کا، آپا آپ کا کہ آپ تشریف لائیں، نورین، سعدیہ، آپ لوگ یہاں تشریف لائیں اور ہماری یہ محفل غریب نواز ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سجا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز نئے مہمانوں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے حوریہ فہیم کو اجازت دیجیے۔ آخر میں اپنے عقیدتوں کے نذرانے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کروں گی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواجہ من قبلہ من، خواجہ من قبلہ من، دین من ایمان من، من با قربانت شوم، من با قربانت شوم، اے یوسف کنعانی من، خواجہ من قبلہ من، خواجہ من قبلہ من، دین من ایمان من، اے شہنشاہی ولایت خواجہ ہند الولی، اے شہنشاہی ولایت خواجہ ہند الولی، یک نگاہے مورے خواجہ، یک نگاہے پیارے خواجہ، یک نگاہے گاہے گاہے، یک نگاہے گاہے گاہے، عرض تو پہلے پنجتن، خواجہ من قبلہ من، دین من ایمان من، اور سجدہ گاہ عاشقان است
سجدگاہ عاشقانہ آستان پاک تو گفت محبوب الہی گفت محبوب الہی خواجہ پاک و پتن خواجہ من قبلہ من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من اور چشتی بیچارہ قاغت این قدر بندہ نواز چشتی بیچارہ قاغت این قدر بندہ نواز یک نگاہ مور خواجہ یک نگاہ پیارے خواجہ یک نگاہ کج کو لاگے برمنی مسکین فگن خواجہ من قبلہ من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من من با قربانت شوم من با قربانت شوم اے یوسف کنعان من خواجہ من قبلہ من خواجہ من قبلہ من دین